علم و حکمت کے سمندر کو رضا کہتے ہیں، دین کے قائد و رہبر کو رضا کہتے ہیں، نائب خواجہ سنجر کو رضا کہتے ہیں، فیض کے ایک انا ساگر کو رضا کہتے ہیں۔ ان سا عالم نہ ہوا پیدا کئی صدیوں میں، اپنے اسلاف کے مظہر کو رضا کہتے ہیں۔ سلسلہ کوئی رہے مہر ہے ان کی لازم، اہل سنت کے گورنر کو رضا کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی زمانے کو بتا دو گوہر، غوث اعظم کے قلندر کو رضا کہتے ہیں۔ میں کولکاتہ سے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا قاری امان اللہ خان صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زبان رکھ کے صحیح بول نہ پائے بے کل، بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے۔ اللہ اللہ اللہ، بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا۔ اور غم نہیں اس کا کہ مخالف ہیں زمانے والے، غم نہیں اس کا کہ مخالف ہیں زمانے والے، غوث اعظم ہے میری لاج بچانے والے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی۔ تو پھر زور سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تقریریں آپ نے بہت سنی ہے، زندگی رہے گی تو آپ سنیں گے، مگر اس تھوڑے سے وقت میں آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیز دے کر کے جاؤں جسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے تو یقیناً میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اصل تقریر، حاصل تقریر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے بعد ہوگی۔ جی میں تو بس یوں کہہ لیجئے کہ میرے گھر واپسی ہوئی۔ جی بہت سال میں یہاں آیا، درمیان میں کچھ وقفہ ہو گیا، تو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے گھر جو واپسی ہوئی ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنی تمام اس گاؤں کے بچوں کا، نوجوانوں کا، اور خاص طور پر اس کمیٹی کے جو سیکریٹری صاحب ہیں زین العابدین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی آج بھی جوان کی طرح محنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اب آپ ذہن کو حاضر رکھیں، زور سے درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر ادھر کی بات میں نہیں کرتا۔ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، جس کے رائٹر ہیں امام عبد الرحمن بن عبد السلام۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پاپی انسان تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی رہی، لوگ سمجھاتے رہے مگر کسی کی بات اس کے دل میں اتر نہیں پائی۔ اچانک وہ بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دوست احباب رشتہ دار جتنے لوگ سب غسل دیا، کفن پہنائے، قبر کی منزل تک لے گئے، قبر میں لٹایا، مٹی دی، واپس آئے۔ ایک آدمی جب رات کو سویا ہے تو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا تعجب کیا، کہا کہ ارے بھائی یہ الٹی گنگا کب سے بہنے لگی؟ تیرے قبر میں تو عذاب ہونی چاہیے، تو نے زندگی پر گناہ کیا، آخر وہ تیرا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے تیری ساری خطائیں معاف فرما دی؟ کہا میرے بھائی میرے اعمال کا معاملہ یہ ہے
کہ میرے قبر میں عذاب ہونی چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف سے فائدہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف سے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ میلاد شریف میں آنے کا فائدہ کیا ہے۔ کہا کہ ایک روز میلاد شریف کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا صاحب کی تقریر بہت اچھی لگ رہی تھی، ان کی ہر بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ دوران تقریر انہوں نے کہا کہ اس بزم پاک میں جو زور سے درود پڑھے گا، بلند آواز میں درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود کو قبول فرمائے گا۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے تیز آواز میں، بلند آواز میں درود پاک پڑھی۔ میرے بھائی، میرے اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کا معاملہ ہے۔ تو اگر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، تو یہ تصور کریں کہ آج میرے سرکار ہمارے درود کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے اور آپ کے گلے میں جتنی آواز ہے اس آواز کے ساتھ آپ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مالی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ارشاد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے ذریعے سے دو حکم نافذ فرمائے۔ میں بہت اطمینان سے بول رہا ہوں، وہ تقریر بھی مجھ کو آتی ہے نعرے والی، مگر بہت پہلے میں نے چھوڑ دیا۔ بہت اچھا کیا جی، اب بہت اطمینان سے بولتا ہوں تاکہ ہر بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اپنے محبوب کے ذریعے سے دو حکم نافذ فرمائے اور عام انسانوں سے مخاطب نہیں، صرف ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عادت کے مطابق مجھ سے بھی نعت پاک کی یا منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لیں، مگر شرط یہ کہ میں ذرا آپ کو نعت پاک کے یا منقبت کے اشعار پیش کروں، آپ ہمیں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، ہمیں زیادہ وقت نہیں ملا ہے، بس تھوڑا سا۔ ارے بھیا کیا دو شعر سماعت فرمائے۔ دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کا
نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نبی کا ذکر جھوم کے بولے بھائی، زور سے بولیں سبحان اللہ، بولے نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی۔ بہت اچھے حضرت ماشاءاللہ۔ دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے بہت اچھے۔ غلام صابر صاحب نے ایک حکم دیا ہے، وہ امام اہل سنت اعلی حضرت کا وہ مشہور کلام اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اس سے پہلے 2 شعر سماعت فرما لیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوانما، جب حسن تھا ان کا جلوانما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بہت اچھے حضرت بہت اچھے، واہ واہ، عالم کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں چونکہ وقت کم ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر تلوہ ہے، جب چاند سے بڑھ کر تلوہ ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ گفتگو ہو جائے اخیر سے، 2 شعر پڑھ دیں جی۔ اب آپ ذہن کو حاضر رکھیں، رب کا ارشاد کہ ڈرو اللہ سے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ڈرنے کا
مگر دوسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا. اور یہ کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. سچوں کے ساتھ ہو جانے کے لیے رب کائنات کا فرمان کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کی بات، جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو وہ چوری نہیں کرے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو وہ غیبت نہیں کرے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو وہ کسی کو گالی نہیں دے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکے گی. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اپنے سے بڑوں کا ادب کرے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرے گا. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا. جب اتنی نیکیاں اکٹھا ہو گئیں تو اب ان نیکیوں کی حفاظت کیسے؟ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں آپ نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نزع کے وقت میں بھی باپ کے شکل میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے میرے لال، عیسائی ہونے میں نجات ہے. اے میرے لال، یہودی ہونے میں نجات ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ماں کے شکل میں بھی شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لال، یہ تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، عیسائی ہونے میں نجات نہیں، یہودی ہونے میں نجات ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف ماں ہے، ماں کے شکل میں شیطان ہے، اور دوسری طرف باپ کے شکل میں شیطان ہے. ایمان بچانا کتنا مشکل ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا رب قدیر، زمین میں کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پر میں نے سجدے نہیں کیے، اور تیری بارگاہ ایسی ہے کہ آج تک جس نے بھی اپنا دامن پھیلایا وہ مایوس نہیں ہوا. تیرا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو. آج ہم نے بھی تیری مقدس بارگاہ میں اپنے دامن پھیلا دیے ہیں. آج میں بھی تیری کریمی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں بھی تیری عطا کو دیکھنا چاہتا ہوں. آج مجھے عطا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا. رب فرماتا ہے تو نے میری کریمی کو آواز دی ہے، تو نے میری عطا کو للکارا ہے، بول کیا مانگتا ہے. شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھ کو اتنا اختیار دے، اتنا پاور دے کہ جب تک تیرے بندوں کے جسم میں خون گردش کرتا رہے ہم اس خون کے ساتھ گردش کرتے رہیں، تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں، ان سے غلط کام کراتے رہیں. رب فرماتا ہے کہ جب تو نے میری کریمی کو آواز دی ہے تو جا، میں نے تجھ کو عطا کیا، مگر سن جو تیرا ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں آئے گا، جو میرا ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. شیطان نے قسم کھائی کہ قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں خون گردش کرتا رہے گا
ہم اس خون کے ساتھ گردش کرتے رہیں گے اور تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے۔ رب نے بھی قسم کھائی، جس طریقے سے تو نے میری ذات کی قسم کھائی ہے میں بھی اپنی ذات کا قسم کھاتا ہوں، جب تک میرے بندوں کے جسم میں خون گردش کرتا رہے گا، میرے بندے تیرے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، اس کے بعد میری بارگاہ میں توبہ کریں، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ بہت اچھا پیغام حضرت، زندہ آباد زندہ آباد۔ جی واہ واہ واہ۔ وقت میرا بہت مختصر ہے، اب ڈرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے دنیا کی تمام چیزوں کا خوف تو ہے، آج ہم دنیا کی تمام چیزوں سے تو ڈرتے ہیں، ہاں ہمارے اور آپ کے دلوں سے اگر خوف نکلتا جا رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کا، اور اللہ والے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا کہ ان کے سانس کی دھڑکن 1 میل دور سے لوگ سنتے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ 1 میل دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سانس کی دھڑکن سنائی دیتی اور ایسا خوف طاری ہوتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل دیکھو میرے خلیل کو دیکھو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اے جبریل جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ کوئی دوست بھی اپنے دوست سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرنے ایک میرے خلیل، جب تم میرے دوست و محبوب ہو تو پھر اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے دوست ہو، جب تم میرے محبوب ہو تو پھر اس قدر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے کوئی دوست اپنے دوست سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب آپ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنا دوست کہتا ہے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت و رضوان، میں بس دکھا کر کے چلا جاؤں کہ اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اسی کو سمیٹ کر کے میں اپنا کام ختم کرتا ہوں۔ پیغام حضرت بہت ہی شائستگی کے ساتھ۔ اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، جب تک ہم اللہ سے ڈرتے تھے ساری دنیا ہم سے ڈرتی تھی، جب تک ہم متحد تھے ہمیں کوئی آنکھ دکھانے والا نہیں تھا، جب تک ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی تھی ہماری ہر بات سنی جاتی تھی، جب سے ہم نے کہیں اور ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، کتنا ڈرتے ہیں۔
حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خانہ کعبہ میں گیا اور طواف کی نیت کی، اور جب حتیم کعبہ کے پاس میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنے پورے جسم کو ایک چادر میں چھپا کر غلاف کعبہ پکڑ کر اس درد کے ساتھ وہ رو رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر اس کے علاوہ بھی میرے پاس ہوتا تو آج میں سب آپ کو عطا کر دیتا۔ بس آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بددو آتا ہے۔ دنیا نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی باپ کو گالی دے اور بیٹا برداشت کر لے، جی مگر وہ رے میرے امام بے شمار آپ کی جانثار ہیں۔ ایک بددو آیا اور کہا کہ آپ کون ہے؟ کہا آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام حسین۔ آپ کے والد کا نام؟ کہا علی۔ اب اس نے بدتمیزی شروع کی۔ امام پاک خاموش سنتے رہے۔ ان کے چاہنے والوں نے میان سے تلوار نکال دیا، کہا کہ حضور اگر حکم ہو تو اس کا گلا مار دیا جائے، ایسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ میرے امام مسکرا رہے اور کہا کہ میرے نانا جان کا یہ دستور نہیں رہا، میرے نانا جان کا طریقہ یہ تھا، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی بار بار، ایسے نبی پہ دوست تو قربان جائیے۔ میرے نانا جان نوازتے بھی تھے اور دعا بھی دیتے تھے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے نانا جان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا نوازتے بھی اور دعا بھی دیتے۔ اس کے بعد جب وہ بول چکا تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب میرے امام پاک کا انداز دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، بہت حسین ہے آپ، سبحان اللہ۔ آپ کے زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، اگر آپ بھوکے ہیں تو میں آپ کو کھلاؤں گا، پیاسے ہیں تو میں پانی پلاؤں گا، تھکے ہوئے ہیں تو میں اپنے گھر لے چل کے آپ کو بستر بچھا کر کے آپ کو آرام کرنے کا انتظام کروں گا، اگر پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو پیسہ دوں گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ امام پاک اپنے گھر لے کر کے گئے، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور بہترین بستر بچھا کر کے آرام کرنے کے لیے اس کو سلا دیا۔ جب صبح کو جانے لگا تو اس کے لیے آپ نے زیادہ راہ بھی دیے، چند قدم چلا ہے، کہا سرکار مجھ کو معاف کر دیا جائے، میں نے آپ کے والد کے متعلق میرا ذہن لوگوں نے خراب کر دیا تھا، سرکار یہاں تو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ قدموں سے لپٹ گیا۔ امام پاک اس کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بھائی، ارے تو میرے نانا جان کا امتی ہے، میرے نانا جان کا غلام ہے، تیری جگہ میرے قدم نہیں ہے بلکہ تیری جگہ تو میرا سینہ ہے۔ اس کو سینے سے لگایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے بھائی کو سینے سے لگائیں۔ جب تک ہم مل جل کر کے رہتے تھے اللہ کی رحمت ہوتی تھی، جب سے ہم لوگوں نے اس انداز کو بھلا دیا ہے، در در کے ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے تقریر نہیں کی ہے،
اپنے دل کی بات آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اب جب غلام صابر صاحب کی وہ جو فرمائش ہے اجازت ہے جی جی کیونکہ ہمیں بھی احساس اس وقت کا خیال ہے، سماعت فرمانے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا۔ اور قبر کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی پرسن حال نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور منکر نکیر کی جو شکلیں بتائی گئی ہیں اتنی بھیانک اور ڈراؤنی شکل کہ آپ کی دو آنکھیں ہوں گی، وہ بھی دیگ کے مانند ہوں گی اور بالکل سرخ ہوں گی، پورے جسم میں بال ہوگا، ببول کے کانٹے کی طرح ان کے رواں ہوں گے، اور ایسے عالم میں وہ سوال کریں گے۔ امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر یہ لیجئے خطیب الہند شہزادہ حضور عزیز الاولیاء دنیائے خطابت کے بے تاج بادشاہ مفکر ملحد دورہ حضرت علامہ الحاج سیف اللہ علمی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو رہی ہے۔ زوردار طریقے سے استقبال ہو جائے، نعرہ تکبیر، اس کو زوردار طریقے سے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس بشیری حضرت علامہ سیف اللہ علمی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ آخری شعر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما،
تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ السلام علیکم۔